ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 24 میں یہودیوں کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہمیں کہ وہ یہودی جنہیں یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب لیحکم بینہم ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ثم یتولی فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ اللہ کی کتاب سے منہ پھیر لیتا ہے۔ تو آیت نمبر 24 میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو یہ اللہ کی کتاب سے منہ پھیرنا، یہ منہ پھیرنے کی انہیں یہ جرت کیسے پیدا ہوئی؟ انہیں یہ جرت کیسے پیدا ہوئی؟ تو وہ اس لیے کہ وہ اپنے ہی من گھڑت خیالات کی دنیا میں رہتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمیں تو صرف چند دن آگ میں جلایا جائے گا، اس کے بعد پھر کوئی غم نہیں۔ ہمیں تو صرف 40 دن تک عذاب ہوگا، اس کے بعد پھر کوئی غم نہیں، اس لیے کہ ہم نے 40 دن سے بچڑے کی پوجا کی ہے، عبادت کی ہے، تو ہمیں صرف 40 دن تک جلایا جائے گا۔ تو انہوں نے اس طریقے سے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہے، اللہ ہم پر مہربان ہے، اللہ کے ہم محبوب ہیں، اس طریقے کی بہت سی ایسی من گھڑت ان کے خیالات تھے جس کی وجہ سے یہ انہیں جرت پیدا ہوئی کہ اللہ کی کتاب سے انہوں نے اپنے منہ کو پھیر لیا اور اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اب یہاں ایسے لوگوں پر تعجب کیا جا رہا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے، یعنی اس دن ان کی حالت کیا ہوگی؟ جس دن قیامت کے دن جب ہم انہیں جمع کریں گے اور ان کا حساب لیا جائے گا تو ان کی حالت کیسی ہوگی؟ تعجب کے ساتھ ایک حیرت کے ساتھ تعجب کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ جو بھی قرآن کے مخاطبین ہے، قرآن سے مخاطب جتنے بھی ہیں، سب کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ کیسا دن ہوگا، کیسی حالت ہوگی ان لوگوں کی کہ جس میں کوئی شک نہیں اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی اس دن ان کی حالت کیا ہوگی جس دن ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، ہر ایک کو اس کے جرم کی سزا دی جائے گی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی گنہگار ہو تو اس کے گناہ سے زیادہ اللہ سزا دے، نہیں، جس کا جتنا جرم ہے، گناہ ہے، اس کو اس کے جرم اور گناہ کے مطابق ہی سزا ہوگی۔ ہاں، اللہ کی رحمت اور اللہ سے یہ ہم امید رکھ سکتے اس کی بخشش پر، اس کے رحیمی کریمی پر، کہ وہ چاہے تو ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما دے، وہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، یہ تو امید ہم رکھ سکتے ہیں، مگر کوئی یہ اللہ پر نہیں لگا سکتا اس بات کا کی تہمت کہ اللہ کسی کو گناہ سے زیادہ سزا دے،
کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ تو کیسی حالت ہوگی یعنی ان لوگوں کی جو اپنے ہی من گھڑت خیالات میں جیتے ہیں، یہاں من گھڑت امیدوں کی سواری پر بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں سیاحت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف یہودی کہ وہ من گھڑت باتوں میں رہتے تھے، بلکہ ہر وہ شخص جو اس طرح اپنی من گھڑت خیالات میں رہ کر دنیا میں جی رہا ہے۔ کچھ ہمارے درمیان بھی ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں اللہ نکتے نواز ہے، بندہ نواز ہے، بخش دے گا، ہمارے گناہ کیا ہے اس کی رحمت کے سامنے، اس کی جنت بہت وسیع ہے۔ تو جس دن حساب کا دن ہوگا اس دن کیسی حالت ہوگی ایسے لوگوں کی جو بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں سیاحت کرنے والوں کی بات یہاں ہو رہی ہے، جو عقیدہ صحیحہ سے لا تعلق اور اعمال صالحہ سے دور ہونے کے باوجود خواب و خیال میں اپنے آپ کو جنت کے بلند و بالا محلات میں قیام پذیر سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ عقیدہ صحیحہ سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں، نہ عمل صالح سے ان کا کوئی تعلق ہے، اس کے باوجود اپنی ہی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور جنت کے بلند و بالا محلات میں رہنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں جمع کریں گے اور جب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے جو کچھ کیا ہے اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اگر نیک کام کیے تھے تو نیک کام کا بدلہ دیا جائے گا، اگر گناہ کیا تھا تو گناہ کی سزا دی جائے گی۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مومن ہے، ایمان والا ہے، گناہ کبیرہ اس سے سرزد ہو گیا، ایسا گناہ جو کبیرہ تھا، بڑا گناہ، اس کا وہ مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کے اس کا انتقال ہو گیا، تو اب ایسے شخص کے لیے کیا جہنم میں اس کا عذاب ہوگا یا ہمیشہ جہنم میں رہے گا یا پھر جنت میں اسے داخل کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں دو گروہ ہیں، ایک تو وہ معتزلی اور خوارج کا، یعنی معتزلہ ایک فرقہ ہے معتزلی، اور ایک خوارج جو خارجی لوگ ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں اور اسی آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ جو بغیر توبہ کیے مر جائے وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ معتزلی فرقہ اور خوارج کا۔ وہ یہ اسی آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اگرچہ مومن تھا مگر بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ ان کا ماننا ہے اور ان کا استدلال ہے۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو اس کے ایمان کی جزا بھی تو دینی ہے، اگرچہ وہ گناہگار ہے، گناہ سرزد ہوا ہے، مگر جو وہ ایمان لایا مومن تھا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے، تو اس ایمان کا بدلہ بھی تو اللہ کو دینا ہے، تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تو ایمان کا بھی تو بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو اس کے ایمان کی جزا بھی تو دینی ہے۔ اب یا تو وہ ایمان کی جزا پانے کے بعد جنت سے نکال کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یا گناہ کبیرہ کی سزا بھگتنے کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے۔ اب تو دو چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو اس شخص کو جو ایمان کا بدلہ ہے وہ پہلے دے دیا جائے کہ جنت میں ایمان کا بدلہ دیا جائے کہ جنت میں کچھ دنوں یا کچھ سالوں تک رہے، اور جب اس کا بدلہ پورا ہو جائے تو پھر اس کے گناہ کبیرہ کی سزا کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ گناہ کبیرہ کی سزا کے لیے اسے جہنم میں پہلے ڈال دیا جائے اور پھر سزا بھگتنے کے بعد پھر اسے ایمان کا بدلہ جنت عطا کر دیا جائے۔ تو دوسری صورت میں ہمارا مدعا ثابت ہے،
یعنی دوسری صورت کہ پہلے اسے اس کے گناہ کبیرہ کی سزا جہنم میں داخل کر کے دے دی جائے، سزا پالے، اس کے بعد پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ دوسری صورت کیوں ثابت ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ جنت میں داخل ہوگا پھر اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ جو جنت میں داخل ہوگا اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں، گنہگار کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، مگر وہ گنہگار اپنے گناہ کی سزا پانے کے بعد اگر ایمان والا تھا، ایمان پر خاتمہ ہوا تھا، تو اسے جنت ضرور عطا کر دی جائے گی۔ تو دوسرا مدعا، دوسری صورت میں ہمارا مدعا ثابت ہے، اس لیے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو جائے پھر جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورہ حجر آیت نمبر 48 کے اندر فرماتا ہے، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، انہیں جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، یعنی جو لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یعنی جو جنتی ہے وہ ہمیشہ ہمیش پھر جنت ہی میں رہے گا۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتکب کبیرہ مومن کو جنت سے نکال کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے یا تو اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس مومن کو بخش دے گا جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور بغیر توبہ کے اس کا انتقال ہوا ہو۔ یعنی ایسا شخص جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، بغیر توبہ کے وہ مرا ہو اور مومن ہو، تو ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اسے بخش دے، یا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہو جائے اور اسے جنت دے دی جائے۔ تو بغیر توبہ کے اگر وہ مرا ہو تو حضور کی شفاعت یا اللہ کی رحمت سے یہ امید ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس سے کم گناہ گار ہو اسے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ یعنی کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ دوسرے گناہوں کو بخش دے، مگر جس نے شرک کیا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کیا ہے، تو مشرک کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی بخشش نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا ماننا یہ شرک ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ اپنی رحمت سے چاہے تو بخش دے، اور یہاں قرآن میں آیا بھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہو تو اللہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ کر لے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی سزا کے لیے دوزخ میں ڈالے گا اور پھر اس شخص کو اس کے ایمان کی جزا دینے کے لیے جنت میں داخل کر دے گا، یا تو پھر جو گناہ ہے اس کی سزا پہلے دے دی جائے پھر جنت داخل کر۔ اب ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مومن تھا، گناہ کبیرہ کیا، بغیر توبہ کے انتقال ہو گیا، تو کوئی اعتراض کرنے والا یا مان لو خوارج ہی اگر ایسا اعتراض کر لے کہ ایمان کا بدلہ دینے کی تم بات کرتے ہو تو اس کے گناہ کبیرہ کی وجہ سے ایمان ہی ضائع ہو چکا ہے، تو پھر کہاں سے ایمان کا بدلہ ہوا؟ تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں گے، کوئی اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع کر دیا جائے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی باطل ہے۔ کیوں کہ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ ایک لحظہ کا ایمان، ایک لحظہ یعنی ایک آن کا، ایک لمحے بھر کا، ایک لحظہ کا ایمان
70 سال کے کفر کو ساقط کر دیتا ہے۔ ایک آن کا ایمان 70 سال کے کفر کو ساقط کر دیتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 70 سال کا ایمان ایک لہجہ کے گناہ سے ساقط ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 70 سال کا ایمان ہو اور ایک لمحے کا گناہ ہو تو ایک لمحے کا گناہ 70 سال کے ایمان کو ضائع کر دے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے کا اگر کسی کا ایمان ہو تو اس ایک لمحے کے ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 70 سال کے کفر کو ساقط کر دیتا ہے۔ تو جو 70 سال کا ایمان ہو تو ایک لہجے کے گناہ کو نہیں ساقط کر سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت اسی لیے قرآن میں ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے سورہ زلزال کے اندر آیت نمبر 7 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی مومن کو اس کے ایمان کی جزا نہ دی جائے سو جس نے ذرہ برابر نیکی بھی کی تو وہ اس کی جزا پائے گا۔ جس نے ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہے تو اس ذرہ برابر کا بھی اسے بدلہ دیا جائے گا۔ اگر کسی مومن کو اس کے ایمان کی جزا نہ دی جائے تو اس آیت کے خلاف لازم آئے گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ روزانہ ان باتوں کو سنتے ہیں، ضرور سنیں، نہ سمجھ میں آئے تو پھر ویڈیو کے اندر سنیں، سمجھ جائیں تو پھر ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور ہو سکے تو چینل سے لوگوں کو وابستہ کریں، جوڑائیں، اور اس سے بھی فائدہ حاصل کریں، کیونکہ یہ ثواب جاریہ ہے۔ ہم تو یہاں بیٹھ کر سن لیتے ہیں، مگر ہمارا کوئی بھائی ہو سکتا ہے یہاں نہ آ سکے تو وہ بندہ یہاں چینل کے ذریعے بھی سن سکتا ہے۔ ہمارے گھر میں عورتیں اگر سننا چاہے تو علم حاصل کر سکتی ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں یہاں ہوتی ہیں، بتائی جاتی ہیں کہ جو اب تک ہم نہیں جانتے تھے، مگر یہاں بیٹھے تو ہمیں پتہ چلی۔ جیسے آج کی ایک بات کہ ایک لمحے کا ایمان 70 سال کے کفر کو ساقط کر دیتا ہے۔ تو ایسی باتیں کبھی کبھی سننے کو ملتی ہے جو ایمان تازہ کر دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔